السلام علیکم دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور نبی کا قصہ پڑھیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے دوستو، آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہم جس نبی کا قصہ پڑھیں گے وہ ہے حضرت ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام۔ آپ کا تعلق یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کے خاندان سے ہے۔ بعض نے کہا کہ یہی خضر علیہ السلام ہے۔ یہ روایت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، مگر یہ حدیث غریب ہے۔ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بعض آثار میں ہے کہ آپ نے دمشق میں زکریا بن یحییٰ علیہ السلام کا خون بہتے دیکھا تو کہا، اے خون، تو نے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، لہٰذا اب پرسکون ہو جا۔ تو وہ پرسکون ہو کر رک گیا حتیٰ وہ بالکل غائب ہو گیا۔ ابو بکر بن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سرد سے عبداللہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ارمیہ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سے تجھے کون زیادہ محبوب ہے؟ اللہ نے فرمایا، مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو مجھے زیادہ یاد کرتا ہے، جن کو میری یاد مخلوق کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، جن کو فنا کے وسوسے پریشان نہیں کرتے اور نہ باقی رہنے کی زیادہ باتیں اور خواہش کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے دنیا کی عیش و عشرت پیش کی جاتی ہے تو اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور جب معاش میں تنگی کی جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ میں ان کو اپنی محبت کا عطیہ دوں گا اور ان کی خواہشات سے بڑھ کر دوں گا۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو، بیت المقدس کی ویرانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی تھی اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح علیہ السلام ہمارے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے سخت لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری مرتبہ تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہارے ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چیزوں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد یعنی بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی ویسا پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی کی۔ انہیں ارمیہ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ کی نافرمانیاں عام ہو گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے قوم میں کھڑے ہو کر ان کو خبردار کرو کہ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ میں نے ان کے آباء و اجداد کی درست حالت کو یاد کیا تو میری توجہ ان کے بیٹوں کی طرف ہو گئی ہے۔ مجھے ان کے بیٹوں پر رحم آنے لگا۔ ان سے پوچھو کہ انہوں نے میری اطاعت کا نتیجہ کیسے پایا۔ کیا میری نافرمانی کرنے والا کوئی شخص سعادت مند ہو سکا؟ کیا کوئی اطاعت گزار میری اطاعت کرنے سے بدبخت ہوا؟ جانور بھی اپنے وطن کو یاد کر کے ان کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں۔ ان لوگوں نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں جن کی وجہ سے میں نے ان کے آباء و اجداد کو عزت سے نوازا تھا، اور انہوں نے ان کے سوا اور کاموں میں عزت تلاش کی ہے۔ ان کے علماء میرے حق کے منکر ہو چکے ہیں۔ ان کے پکارنے والوں نے میرے سوا اوروں کی عبادت کی ہے۔ ان کے زہاد علماء نے اپنے علم سے استفادہ نہیں کیا۔ ان کے حکمرانوں نے میرے اور میرے رسولوں کے ذمے جھوٹے باتیں لگائی ہیں۔ انہوں نے اپنے دلوں میں مکر و فریب جمع کیا اور اپنی زبانوں کو جھوٹ کا عادی بنایا ہے۔ مجھے اپنے جلال اور عزت کی قسم،
میں ان پر ایسے لشکر بھیجوں گا جو ان کی زبان نہیں سمجھیں گے، ان کے چہرے نہیں پہچانیں گے، ان کے رونے سے ان پر رحم نہیں کریں گے۔ میں ان میں ایسا جابر اور سخت دل بادشاہ بھیجوں گا جن کے لشکر بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح بہت زیادہ ہوں گے۔ جس طرح راستے وسیع اور عریض ہیں، اسی طرح سواروں کی جماعتیں اور مختلف قسمیں ہوں گی۔ گدھوں کے اڑنے کی طرح ان کے جھنڈوں کی پڑپڑاہٹ ہوگی، ان کے شہ سواروں کا حملہ عقابوں کی طرح ہوگا۔ وہ آبادیوں کو کھنڈرات بنا دیں گے، بستیوں میں دہشت پھیلا دیں گے۔ ایلیا اور اس کے باسیوں کے لیے افسوس، میں قتل کے لیے کیسے زبردست طریق سے ان کو تباہ کروں گا اور ان پر غلاموں کو مسلط کر دوں گا۔ دلیہنوں کا شور اور غوطہ چیخ و پکار میں بدل دوں گا، گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی جگہ بھیڑیے غرانے لگیں گے۔ جن محلات میں عزت و شرف سے رہتے ہو ان کو درندوں کا مسکن بنا دوں گا۔ سورج کی روشنی کی جگہ گرد و غبار کے بگولے بلند ہوں گے، عزت کی جگہ ذلت اور نعمت کی جگہ غلامی مقدر ہو جائے گی۔ ان کی عورتیں اپنے سروں میں خوشبو کی جگہ مٹی ڈالیں گے، وہ قالینوں کی بجائے سادہ زمین میں چلیں گے۔ میں ان کے جسموں کو زمین کا کوڑا کرکٹ بنا دوں گا، ان کی ہڈیاں سورج کی دھوپ کی نظر ہو جائیں گی، میں ان کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ پھر میرے حکم سے آسمان لوہے کا تپ اور زمین تانبے کا ٹکڑا بن جائے گی۔ اگر آسمان بارش برسائے گا تو زمین سے کچھ نہیں اگے گا، اگر کچھ اگے گا تو وہ جانوروں پر رحم کی بنیاد پر ہوگا۔ میں کھیتی کے موسم میں بارش روک لوں گا اور کٹائی کے موسم میں بارش برساؤں گا۔ اگر ان کی کاشتکاری کے کچھ اگے گا تو ان پر کوئی آفت مسلط کر دوں گا۔ اگر پھر بھی کچھ بچ گیا تو اس سے برکت چھین لوں گا۔ اگر وہ مجھے پکاریں گے تو ان کو کوئی جواب نہ دوں گا۔ اگر وہ مجھ سے مانگیں گے تو ان کو کچھ نہ دوں گا۔ اگر روئیں گے تو ان پر رحمت نہیں کروں گا۔ اگر وہ عاجزی اور انکساری کریں گے تو میں ان سے اپنا چہرہ پھیر لوں گا۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو اس وقت ان میں بڑے بڑے حادثات رونما ہو چکے تھے اور وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، حتیٰ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے دل میں ان پر حملہ کرنے کی بات ڈال دی، کیونکہ اللہ ان کے ذریعے ان سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ بخت نصر نے بھی ان کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے بنی اسرائیل کو ہلاک کر کے ان سے انتقام لینا ہے، لہٰذا آپ صخرۃ یعنی بیت المقدس پر قیام کریں اور آپ کے پاس میری وحی اور حکم نازل ہوتا رہے گا۔ ارمیہ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنے سر پر خاک ڈال کر سجدے میں گر گئے اور کہا، اے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، کیونکہ تو نے مجھے بنی اسرائیل کے انبیاء میں آخری بنایا ہے، اور بیت المقدس کی بربادی اور بنی اسرائیل کی تباہی میری وجہ سے ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ۔ آپ نے سر اٹھایا اور رو دیے، کہا، اے اللہ، تو ان پر کس کو مسلط کرے گا؟ اللہ نے فرمایا، آگ کے پجاریوں کو، جو میری سزا سے نہیں ڈریں گے اور میرے ثواب کی امید نہیں رکھیں گے۔ اے ارمیہ، کھڑا ہو اور میری وحی سن۔ میں تجھے تیرے اور بنی اسرائیل کی خبر دیتا ہوں۔ میں نے تجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی چن لیا، میں نے تجھے اس سے پہلے ہی صاحب تکریم کر دیا کہ میں تیری ماں کے رحم میں تیری تصویر بناتا اور تیری ماں کے پیٹ سے نکلنے سے پہلے تجھے پاک کر دیا، تیرے بالغ ہونے سے پہلے تجھے خبردار کر دیا، جوانی کی عمر کو پہنچنے سے پہلے تیرا انتخاب کر لیا، عظمت والے کام کے لیے تجھے پسند کر لیا۔ پس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور درست سمت میں اس کی رہنمائی کرو۔ تو وہ بادشاہ کے ساتھ رہ کر اس کی درست رہنمائی کرتے۔ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی، حتیٰ بڑے بڑے حادثات پیش آئے اور بنی اسرائیل ان چیزوں کو بھول گئے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دشمن سخاریب اور ان کے لشکروں سے نجات دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ کھڑے ہو اور میں جس چیز کا تجھے حکم دیتا ہوں ان لوگوں کے سامنے بیان کرو اور ان کو میری نعمت یاد دلا اور ان کو میری نافرمانیوں کی پہچان کروا۔ ارمیہ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میں کمزور ہوں، اگر تو مجھے طاقت نہیں دے گا، اگر تو مجھے منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گا تو میں عاجز ہوں۔
میں خطا کار ہوں، اگر تو مجھے سیدھا نہیں کرے گا، اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو میں بے یار و مددگار ہوں، اگر تو مجھے عزت نہیں دے گا تو میں ذلیل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے علم نہیں کہ تمام معاملات میری رضا سے طے پاتے ہیں؟ مخلوق میری ہے اور حکم بھی میرا ہی چلتا ہے، دل اور زبانیں میری قبض قدرت میں ہے، میں ان کو جیسے چاہتا ہوں پھیرتا ہوں۔ بس آپ میرے احکامات کی تکمیل کریں، میں اللہ ہوں، کوئی چیز میری جیسی نہیں۔ آسمان و زمین اور ان کے اندر تمام چیزیں میرے حکم سے قائم ہے، وحدانیت اور قدرت کاملہ صرف میرے لیے ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے اسے میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں سمندروں سے بات کرتا ہوں اور ان کو اپنی بات سمجھاتا ہوں، میں ان کو جو حکم دیتا ہوں وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ میں نے ان کی حد بندیاں کی ہیں، پس وہ میری حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ پہاڑوں جیسی موجیں آتی ہیں، جب وہ میری حد کے پاس آتی ہیں تو میں ان کو اپنی اطاعت گزاری کا لباس پہنا دیتا ہوں، اور ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے اور وہ میرے حکم سے سمٹ جاتی ہیں۔ میں تیرے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی نقصان دہ چیز تجھ تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے تجھے خلق عظیم کی طرف مبعوث کیا ہے تاکہ تم ان تک میرے پیغامات پہنچائے، پس جس نے میری اطاعت کی اس کا ثواب بھی تجھے ملے گا اور ان کا اجر و ثواب کم نہیں ہوگا۔ اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں کہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے آباء و اجداد کے اچھے کاموں کی وجہ سے تمہیں باقی رکھا ہے۔ اے انبیاء علیہ السلام کے بیٹوں کی جماعت، تمہارے باپ دادا نے میری اطاعت کا نتیجہ کیسے پایا اور تم نے میری نافرمانی کا انجام کیسے دیکھا؟ کیا ان کو کوئی ایسا آدمی ملا جو میری نافرمانی کر کے کامیاب ہوا؟ کیا کوئی ایسا شخص معلوم ہے جو میری اطاعت گزاری کر کے بدبخت ہوا ہو؟ جانور جب اپنے اچھے علاقے کو یاد کرتے ہیں تو ان کی طرف رغبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہلاکت اور بربادی کی طرف گئے اور اس چیز کو چھوڑ بیٹھے جس کی بنیاد پر میں نے ان کے باپ دادوں کو عزت و وقار سے نوازا تھا۔ کیا یہ کسی اور راستے سے عزت چاہتے ہیں؟ باقی رہے ان کے علماء اور عابد و زاہد، تو انہوں نے میرے بندوں کو اپنا اطاعت شعار بنا لیا اور ان کی عبادت کرتے ہیں، میرے احکامات کے مطابق کام نہیں کرتے، حتیٰ انہوں نے ان کو میرے حکم سے بالکل بیگانہ کر دیا ہے اور ان کو میری یاد سے غافل کر کے میرے متعلق دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اب لوگ ان کے تابع ہو گئے ہیں اور ان کی اتنی اطاعت کرتے ہیں، حالانکہ اطاعت صرف میرے ہی کرنا واجب ہے، مگر وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں۔ باقی رہے ان کے بادشاہ اور امراء تو میری نعمت سے متکبر ہو گئے ہیں اور میرے عذاب اور پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، حتیٰ انہوں نے میری کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور میرے وعدے کو بھلا دیا ہے۔ وہ میری کتاب کو تبدیل کرتے ہیں اور میرے رسولوں کے ذمے جھوٹ لگاتے ہیں۔ وہ میرے اوپر بڑی جسارت کر رہے ہیں اور میرے متعلق دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میری عظمت، شان اور علو مرتبت اور جلالت و عیب و نقص سے پاک ہے۔ کیا کسی کے لائق ہے کہ وہ میری بادشاہت میں میرا شریک بنے؟ کیا کسی بشر کے لائق ہے کہ میری نافرمانی کر کے اس کی اطاعت کی جائے؟ کیا میرے لائق ہے کہ میں ایسے بندے پیدا کروں جس کو میں اپنے سوا رب بنا دوں؟ کیا کسی کو اجازت دوں کہ کسی کی ایسی اطاعت کرے جو صرف میرے لائق ہو؟ باقی رہے ان کے قراء اور فقہ، تو وہ اپنی پسند کے مطابق ہی پڑھتے ہیں اور بادشاہوں کے تابع ہو جاتے ہیں۔ میرے دین میں نئی نئی ایجاد کی ہوئی بدعت پر ان کی پیروی کرتے ہیں، میری نافرمانی اور ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے وہ وعدے پورا کرتے ہیں جو میرے عہد و پیما کے خلاف ہیں۔ وہ اپنے اعمال سے بے خبر اور جاہل ہیں اور میری کتاب سے حاصل کیے ہوئے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ انبیاء علیہ السلام کی اولاد بھی مجبور ہو کر قہر اور فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے۔ وہ بے مقصد کاموں میں عام لوگوں کی طرح مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ تمنا لگائے بیٹھے ہیں کہ میں ان کی مدد اور عزت ایسے کروں گا جیسے میں نے ان کے باپ دادا کی مدد اور عزت کی۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ ان سے اور کوئی بھی اس کا زیادہ حقدار نہیں، حالانکہ ان میں نہ سچائی ہے اور نہ غور و فکر کی صلاحیت۔ ان کو یاد ہی نہیں کہ ان کے باپ دادا کیسے جبل صبر ثابت ہوئے اور انہوں نے میرے دین کے لیے کیسی محنت و جدوجہد کی۔ جب دھوکہ کھانے والے دھوکہ کھا گئے، انہوں نے خود کو پیش کر کے اور جان کا نذرانہ دے کر کیسے صبر اور سچائی کا ثبوت دیا۔ حتیٰ میرا دین اور دین غالب آیا، میں نے ان لوگوں کو مہلت دی تاکہ وہ مجھ سے حیا کریں اور اپنے غلط طرز عمل سے باز آ جائیں۔
میں نے ان کو ڈھیل دی اور ان سے درگزر کیا، بلکہ بہت ہی درگزر کیا، ان کی عمر لمبی کر دی، ان کا عذر قبول کیا۔ ان سب چیزوں کے باوجود میں نے ان پر بارشیں برسائیں، ان کے لیے زمین پر ہر چیز اگائی، ان کو عافیت و تندرستی عطا کی، ان کو دشمنوں پر فتح حاصل کی، مگر وہ سرکشی میں بڑھتے گئے اور مجھ سے مزید دور ہوتے گئے۔ ان کی باغیانہ روش کب تک جاری رہے گی؟ کیا وہ مجھے مذاق کرتے ہیں؟ میں نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میں ان پر ایسا فتنہ مسلط کروں گا جس میں عقل مند بھی حیران ہو جائے گا اور اہل رائے کی سمجھ اور بردبار کی دانائی جواب دے جائے گی۔ پھر میں ان پر جابر و ظالم اور سخت دل حاکم مسلط کر دوں گا جو ہیبت اور رعب والے ہوں گے، ان کے دل سے نرمی اور رحمت چھین لوں گا۔ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اس کو ایسا لشکر دوں گا جو کثرت تعداد کی وجہ سے اندھیری رات اور بادل کی طرح ہوگا، ان کی سواریاں آندھی بگولے کی طرح تیز ہوں گی، ان کے جھنڈوں کی پڑپڑاہٹ ان کی سمجھ سے بالا ہوگی، ان کے شاہسوار عقابوں کی طرح حملہ کریں گے، وہ آبادیوں کو بربادی اور بستیوں کو وحشت میں تبدیل کر دیں گے، زمین میں فساد عام کر دیں گے، جس پر فتح پائیں گے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ ان کے دل سخت ہوں گے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، نہ وہ کسی کو مہلت دیں گے اور نہ کسی پر رحم کھائیں گے، وہ نہ کچھ دیکھیں گے نہ سنیں گے، شیروں کے غرانے کی طرح بازاروں میں آوازیں بلند کرتے پھریں گے، ان کی ہیبت سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہولناک آوازوں سے نیندیں اڑ جائیں گی، کوئی ان کی زبان نہیں سمجھے گا، ان کے چہرے اجنبی نظر آئیں گے اور ان کو پہچاننے والا کوئی نہ ہوگا۔ میری عزت کی قسم، میں ان کے گھروں کو اپنی کتابوں اور برکت سے خالی کر دوں گا، ان کی مجالس میں میرے کلام کے بارے میں نہ گفتگو ہوگی اور نہ ان کی تعلیم، ان کی عبادت گاہوں کو غیر اللہ کے ناموں سے آباد کرنے کی وجہ غیر مانوس کر دوں گا۔ وہ دین سے دنیا کمانے کے لیے قیام اور عبادت کرتے ہیں، ان کے ہاں اصول علم کا مقصد اس پر عمل کرنا نہیں ہے۔ میں ان کے بادشاہوں کو عزت کے بدلے ذلت، امن کے بدلے خوف، مالداری کے بدلے فقیری، نعمت کے بدلے بھوک، صحت و تندرستی اور فارغ البالی کے بدلے طرح طرح کی پریشانیاں، حریر و ریشم کے لباس کی جگہ بالوں کے کپڑے، اچھی اچھی خوشبوؤں کی جگہ لاشوں کی بدبو، باج کی جگہ توق و زنجیریں دے دوں گا، ان کے کل محلات اور محفوظ قلعے ویران کر دوں گا، مضبوط گھر درندوں کی کچاریں بن جائیں گی، گھوڑوں کے ہنہنانے کے بجائے بھیڑیا غرانے لگیں گے، سورج کی روشنی کی جگہ آگ کا دھواں لے لے گا، مانوسیت کے بعد وحشت و ویرانی چھا جائے گی، اچھی اچھی خوشبو اور تیل کی جگہ گرد و غبار عام ہو جائے گی۔ میں ان کی عورتوں کو کنگنوں کے بجائے توق و قیمتی موتیوں کے بجائے لوہے کی زنجیریں پہنا دوں گا، قالینوں پر چلنے کے بجائے شہروں اور بازاروں میں بھاگنا پڑے گا، زہریلی ہوائیں ان سے ٹکرائیں گی، میں طرح طرح کے عذابوں سے ان کو پیس کر رکھ دوں گا، ان میں سے اگر کوئی کسی بلند پہاڑ میں رہتا ہوگا تو میں اسے بھی ان عذابوں میں گرفتار کروں گا، میں صرف اس کی عزت کروں گا جو میری عزت کرے گا، اور میں صرف اسے ذلیل و رسوا کروں گا جس نے میرا حکم معمولی سمجھا۔ اس دوران میرے حکم سے آسمان ان پر لوہے کا ایک تپ اور زمین تانبے کا ٹکڑا بن جائے گی، نہ آسمان سے بارش برسے گی اور نہ زمین سے اناج پیدا ہوگا، اگر اس دوران کچھ بارش برسی تو اس پر کوئی آسمانی آفت مسلط کر دوں گا، اگر کچھ بچ جائے گا تو اس کی برکت چھین لوں گا، اگر وہ مجھے پکاریں گے تو میں ان کو جواب نہیں دوں گا، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگیں گے تو نہیں دوں گا، اگر وہ روئیں گے تو ان پر رحم نہیں کروں گا، اگر وہ عاجزی و انکساری سے میری طرف آئیں گے تو میں توجہ نہ کروں گا، اگر وہ کہیں گے اے اللہ تو نے اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو پیدا کیا، تو نے ہمیں اپنے لیے پسند کر لیا، ہمارے اندر نبوت، کتاب اور مساجد رکھ دی، تو نے ہمیں شہروں میں اختیار و قدرت دی اور ان میں ہمیں خلافت عطا کی، بچپن میں ہماری اور ہمارے آباء و اجداد کی تربیت کی اور بڑے ہو گئے تو اپنی رحمت سے حفاظت کی، تو ہی بھرپور نعمتیں دینے والا ہے، اگرچہ ہم بدل گئے ہیں تو اپنے احسان و انعامات کو نہ بدل اور ہم پر اپنا فضل و احسان مکمل کر دے، اگر وہ یہ کہیں گے تو میں ان کو کہوں گا میں نے اپنے بندوں کی ابتدا اپنے فضل و رحمت سے کی ہے، اگر وہ قبول کریں گے تو اپنی رحمت مکمل کروں گا، اگر زیادہ طلب کریں گے تو زیادہ دوں گا، اگر وہ شکر کریں گے تو دگنا دوں گا، اگر وہ بدل جائیں گے تو میں بھی بدل جاؤں گا،
اگر وہ بدل جائیں گے تو میں ان پر غضبناک ہوں گا، اگر میں ان پر غضبناک ہوا تو ان کو عذاب دوں گا اور میرے غصے کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ارمیہ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں تیری رحمت کے سہارے تجھ سے علوم خیر سیکھ رہا ہوں، کیا میرے جیسا ذلیل و کمزور تیرے سامنے کوئی بات کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ تو نے اپنی رحمت سے اب تک مجھے باقی رکھا، مجھ سے زیادہ اور کوئی بھی اس عذاب و وعید سے ڈرنے کا حقدار نہیں، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ بیت چکا ہے کہ میں ان میں ٹھہرا ہوں اور وہ گناہوں میں ڈسے جا رہے ہیں اور میرے آس پاس تیری نافرمانی کر رہے ہیں، اور میں نے ان کو روکا نہیں، ٹھوکا نہیں۔ اگر تو مجھے عذاب دے گا تو میرے گناہ کے سبب ہوگا، اگر رحمت کرے گا تو میرا تیرے بارے میں یہی گمان ہے۔ پھر فرمایا، اے پروردگار، تو پاک ہے، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تو صاحب فیض و برکات و بلند ہے۔ اے اللہ، کیا تو اسی بستی اور اس کے آس پاس کے علاقے کو تباہ کر دے گا، حالانکہ تیرے برگزیدہ بندے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس جگہ آباد رہے، تیری وحی اس جگہ نازل ہوتی رہی۔ اے پروردگار، تو پاک ہے، ہم تیرے حمد بیان کرتے ہیں، تو برکت والا ہے، تیری شان اس سے بلند ہے کہ تو اس مسجد اور اس کے ارد گرد مساجد کو تباہ برباد کر دے، ان مساجد میں تیرا ذکر بلند ہوتا ہے۔ اے پروردگار، تو پاک ہے، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تو اس سے بہت بلند ہے کہ تو اس امت کو ہلاک کر دے اور ان کو عذاب دے، حالانکہ یہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہے، جس سے تو نے کلام و راز و نیاز کیا، وہ تیرے پسندیدہ تھے، داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سے ہیں۔ اے اللہ، ان کے بعد کون سی بستی تیرے عذاب سے محفوظ ہوگی اور کون سے تیرے بندے تیرے ستود و جلال سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اگر یہ محفوظ نہ رہے، ان پر آگ کے پجاریوں کو مسلط نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ارمیہ علیہ السلام، جو میری نافرمانی کرتا ہے اور میری سزا کو بھول نہ جائے، وہ اسی کا حقدار ہے۔ میں نے اپنی اطاعت کی وجہ سے اس قوم کو عزت دی تھی، اگر وہ میری نافرمانی کریں گے تو میں ان کو نافرمانوں کو جہنم میں ہی جگہ دوں گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ میں ان پر اپنی رحمت کر دوں اور وہ بچ جائیں۔ ارمیہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور اس کی برکت سے تو نے ہماری حفاظت کی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو راز و نیاز کے لیے قربت بخشی۔ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہماری حفاظت فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کر اور ہم پر اپنا دشمن مسلط نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے ارمیہ علیہ السلام، میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں ہی مقدس کر دیا اور آج کے دن تک کے لیے مہلت دی، اگر تیری قوم یتیموں، بیگان، مساکین اور مسافروں کا خیال کرے گی تو میں ان کو سہارا دوں گا، ان کی مدد کروں گا، وہ میرے پاس ایسی جنت میں ہوں گے جس کے درخت نرم و نازک اور اس کا پانی پاک ہے، اس کا پانی بھی گدلا نہیں ہوگا، اس کے پھل کبھی خراب نہ ہوں گے، نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ کبھی رکے جائیں گے۔ لیکن اے ارمیہ، میں تیرے سامنے بنی اسرائیل کا شکوہ کرتا ہوں، میں تو ان کے لیے مہربان چرواہے کی طرح رہا، ان سے ہر قحط و سالی اور تنگی دور کرتا رہا، ان کے لیے تر و تازگی مہیا کرتا رہا، حتیٰ مینڈوں کی طرح طاقتور ہو گئے۔ افسوس، صد افسوس کہ ایک دوسرے کو سینگوں سے مارنے لگے۔ میں عزت و تکریم صرف ان کو دوں گا جو میری عزت کرے گا، اور اس شخص کو ذلیل کروں گا جو میرے احکام کو درخواہ اعتنا نہیں سمجھے گا۔ ان سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں جو خفیہ طور پر میری نافرمانی کرتی تھیں، اور یہ قوم میری نافرمانی کھلے طور پر کرتی ہے۔ ان کی نافرمانی مساجد اور بازاروں میں سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور درختوں کے سائے تلے ہوتی ہے، حتیٰ آسمان و زمین اور پہاڑ ان کے گناہوں سے چلا اٹھے۔ زمین کے دور اور قریب حصوں میں جنگلی جانور ان سے متفر ہو گئے اور کسی جگہ نافرمانی سے باز نہیں آتے اور کتاب کے علم سے استفادہ نہیں کرتے۔ جب ارمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام سنایا اور انہوں نے اللہ کی وعید اور سزا سنی تو انہوں نے اس پر کچھ توجہ نہ کی، ان کی تکذیب کی اور انہیں محتم قرار دیا، کہنے لگے تم جھوٹے ہو، تم نے اللہ پر بہت بڑا بہتان لگایا ہے۔ کیا تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین، مساجد اور اپنی کتاب عبادت اور وحدانیت سے خالی چھوڑ دے گا؟ جب زمین میں اللہ کا کوئی عبادت گزار، کوئی مسجد، کوئی کتاب نہیں رہے گی تو اس کی عبادت کون کرے گا؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے اللہ کے ذمہ بہت بڑا بہتان لگایا ہے اور نعوذ باللہ تمہارا دماغ خراب ہے۔ پھر انہوں نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں ان پر بخت نصر کو بھیجا۔ وہ اپنے لشکروں کو لے کر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے چلا اور ان کے علاقے میں پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ گھروں یعنی ترجمہ وہ گھروں میں گھس گئے۔ جب ان کے محاصرے کی مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے ذلت و پستی کے ساتھ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا اور دروازے کھول دیے۔ دشمن کے لشکر گلی گلی اور کوچہ کوچہ آ گھسے۔ پھر بخت نصر نے جاہلیت کا حکم ان میں نافذ کر دیا اور ان کے ساتھ ظالم بادشاہوں جیسا سلوک کیا۔ ان میں سے ایک تہائی کو قتل، ایک تہائی کو قید کر لیا اور صرف اپاہجوں اور بوڑھے مردوں اور عورتوں کو چھوڑا۔ پھر انہوں نے لاشوں پر اپنے گھوڑے دوڑا دیے، بیت المقدس کی عمارت مسمار کر دی، عورتوں کو ننگا کر کے بازاروں میں لا کھڑا کیا اور بچوں کو ہانک کر ساتھ لے گئے۔ لڑائی کے قابل لوگوں کو قتل کر دیا، قلعے کو تباہ و برباد کر دیا، مساجدیں گرا دیں اور تورات جلا دی۔ اس نے دانیال علیہ السلام کے متعلق پوچھا جس کی طرف اس نے خط لکھا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے اس کو خط پیش کیا، البتہ ان میں چھوٹا دانیال بن حزقیل موجود تھا اور میشائیل، عزرائیل اور میخائیل بھی۔ پس اس کے وہ ان کو دے دیا۔ دانیال بن حزقیل بڑے دانیال کا جانشین تھا۔ بخت نصر اپنے لشکر سمیت بیت المقدس میں داخل ہوا اور اس نے پورے شام کو روند ڈالا اور بنی اسرائیل کو بالکل ختم کر دیا۔ جب وہ فارغ ہو کر واپس جانے لگا تو اس نے تمام مال و دولت لوٹ لیا اور بنی اسرائیل کے باقی باندہ افراد کو قیدی بنا کر ساتھ لے گیا۔ اس کے ساتھ بادشاہ، علماء اور بچوں سمیت 90,000 لوگ تھے۔ اس نے بیت المقدس میں گندگی پھینک کر اور خنزیروں کو ذبح کر کے اس کی توہین کی۔ داؤد علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے بچوں کی تعداد 7,000 تھی۔ یوسف بن یعقوب علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کے خاندان سے 11,000 بچے تھے۔ 8,000 کا تعلق آل عیشی بن یعقوب سے تھا۔ 14,000 کا یعقوب کے بیٹے زبالون اور نفتالی سے تعلق تھا۔ 14,000 کا دان بن یعقوب کے خاندان سے تھے۔ 18,000 یستاخر بن یعقوب سے، 2,000 زیکون بن یعقوب سے، 4,000 روبیل بن لاوی سے اور باقی بنی اسرائیل کے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ وہ ان سب کو لے کر بابل پہنچ گیا۔ اسحاق بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جب بخت نصر نے سب کچھ کر لیا تو اسے کہا گیا کہ ان کا ایک ساتھی ان کو آنے والے اس قسم کے حالات سے ڈراتا تھا، تیرے حالات ان کو بتاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تو ان کی لڑائی کرنے کے قابل افراد کو قتل کر ڈالے گا، ان کے بچوں کو قید کرے گا، ان کی مساجد کو گرا دے گا، ان کے گرجوں کو جلا دے گا، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا، اس پر بہتان لگائے، اسے مارا پیٹا اور بیڑیوں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ بخت نصر کے حکم سے ارمیہ علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ واقعی ان کو پیش آنے والے حالات سے ڈراتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے پوچھا، آپ کو اس کا کیسے علم ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تو انہوں نے میری تکذیب کی۔ اس نے کہا، کیا انہوں نے واقعی آپ کی تکذیب کرتے ہوئے آپ کو مار کر قید کر دیا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ بادشاہ نے کہا، وہ بہت بڑی قوم ہے جس نے اپنے نبی اور اپنے رب کے پیغام کی تکذیب کی۔ کیا آپ میری معاونت کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی عزت و تکریم کرتے ہوئے آپ کا خیر خواہ رہوں گا۔ اگر آپ پسند فرمائے تو میں آپ کو آپ کے علاقے میں ہی چھوڑ دوں گا اور آپ کو امن و امان دے دوں گا۔ ارمیہ علیہ السلام نے جواب میں کہا، میں اس وقت سے اللہ کی پناہ میں ہوں، اسی کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں۔ بنی اسرائیل اگر اللہ کی اطاعت گزار رہتے تو وہ تجھ سے نہ ڈرتے اور کسی اور نہ سے ڈرتے اور نہ ہی تو ان پر غالب آتا۔ جب بخت نصر نے ارمیہ علیہ السلام کی گفتگو سنی تو انہیں وہیں چھوڑ دیا اور ارمیہ علیہ السلام اپنے وطن ایلیا لوٹ آئے۔ اس روایت کے الفاظ غریب ہیں، ویسے اس میں بہت ہی حکمت و دانائی، وسط و نصیحت اور عمدہ قسم کی باتیں ہیں۔
تعریب کے لحاظ سے بھی اس میں غرابت ہے۔ ہشام بن محمد بن صاحب الکلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بختنصر فارس کے بادشاہ کی طرف سے اہواز اور روم کے درمیانی علاقے کا عامل تھا، اور اس وقت ایران اور لہراسب کی حکومت تھی۔ اسی نے بلخ شہر آباد کیا تھا جس کو خنسا کہا جاتا ہے۔ اس نے ترکوں سے جنگ کی اور ان کو تنگ گھاٹوں تک دھکیل دیا۔ اسی نے بختنصر کو شام میں بنی اسرائیل پر حملے کے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ شام میں آیا تو اہل دمشق نے اس سے صلح کر لی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بختنصر کو بھیجنے والا فارس کا بادشاہ بہمن ہے، جس کا زمانہ بشتہ سب بن لہراسب کے بعد کا ہے۔ بختنصر کو بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے ان کے سفیروں پر ظلم کیا تھا۔ احمد جریر رحمۃ اللہ علیہ نے سعد بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ بختنصر دمشق میں آیا تو اس نے دیکھا کہ کوڑے کرکٹ پر خون جوش مار رہا ہے۔ اس نے لوگوں سے اس خون کی حقیقت پوچھی تو لوگوں نے بتایا کہ ہم باپ دادا کے زمانے سے یہ خون دیکھ رہے ہیں۔ جب کوڑے کرکٹ کی تہ اوپر آتی ہے تو اس کے اوپر پھر خون ظاہر ہو جاتا ہے۔ بختنصر نے اس جگہ 70,000 افراد قتل کیے، پھر یہ خون کا سلسلہ بند ہو گیا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تک اس کی سند صحیح ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پہلے گزر چکا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خانوادہ سے تھے، اور یہ بات درست نہیں ہو سکتی کیونکہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا زمانہ بختنصر سے بہت بعد کا ہے۔ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی پہلے نبی کا خون تھا یا کسی نیک بزرگ کا خون ہوگا۔ ہشام ابن کلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بختنصر بیت المقدس میں آیا تو بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اس سے صلح کر لی۔ اس کا تعلق داؤد علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے متعلق اس سے احساس باز کر لی۔ بختنصر نے اس سے کچھ آدمیوں کی خدمات مستار لی اور لوٹ آیا۔ واپسی پر جب وہ تبریہ کے علاقے میں پہنچا تو اس کو اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل نے اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر کے اسے قتل کر دیا ہے، کیونکہ اس نے بختنصر سے صلح کر لی تھی۔ بختنصر بادشاہ کے ہاں سے جن ماہرین کو ساتھ لیا تھا ان کو قتل کر دیا اور بنی اسرائیل کی طرف واپس آیا اور شہر پر زبردستی قبضہ کر لیا، جوانوں کو قتل کر کے بچوں کو قید کر لیا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ فتح کے بعد جب قیدیوں کو نکالا گیا تو ان میں جناب ارمیہ علیہ السلام کو بھی پایا، تو ان سے ملاقات کی اور ارمیہ علیہ السلام نے بختنصر کو بتایا کہ میں نے ان کو ان حالات سے پہلے ہی خبردار کیا اور ڈرایا تھا، تو انہوں نے میری بات پر کان نہ دھرا، میری تکذیب کرتے ہوئے مجھے قید خانے میں ڈال دیا۔ بختنصر نے کہا وہ قوم بدبخت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ پھر اس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو رہا کر دیا اور اس کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آیا۔ ظلم میں پسے ہوئے بنی اسرائیل کے باقی ماندہ لوگ خضر ارمیہ علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے کہا یقیناً ہم نے برا کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہماری توبہ قبول کریں۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اگر وہ توبہ کرنے میں سچے ہیں تو وہ تیرے ساتھ اس شہر میں مقیم ہو جائیں۔ ارمیہ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے حکم کی اطلاع دی تو وہ کہنے لگے ہم اس شہر میں کیسے آباد ہو سکتے ہیں، یہ تو تباہ و برباد ہو چکا ہے اور اللہ اس کے باسیوں پر ناراض ہوا ہے۔ بس انہوں نے وہاں ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ ابن کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس زمانے سے بنی اسرائیل مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے، کچھ حجاز میں، کچھ مدینہ اور کچھ وادی قرا میں آباد ہو گئے۔ چند لوگ مصر کی طرف چلے گئے۔ بختنصر نے مصر کے بادشاہ کی طرف لکھا کہ ان لوگوں کو ہماری طرف واپس کر دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بختنصر اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا، ان سے لڑائی کی، ان پر فتح یاب ہوا اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا۔ پھر مغربی علاقوں کی طرف آگے بڑھا اور آخری کونے تک پہنچا۔ پھر وہ سرزمین مغرب، مصر، بیت المقدس، فلسطین اور اردن سے بہت سے قیدی ساتھ لے کر واپس ہوا۔ ان قیدیوں میں دانیال بھی تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دانیال سے مراد چھوٹے دانیال بن حزقیل ہیں، بڑے دانیال مراد نہیں ہے، جیسا کہ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ دوستو یہ واقعہ تھا
حضرت ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام کا۔ امید ہے آپ سب دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔